اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین، نماز کا وقت بالکل قریب ہے. حجاج کرام عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ دیکھیں، اور ابھی ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ. ہوا جو لگتی ہے ٹھنڈی ہے جی ماشاءاللہ. تو ہوا ماشاءاللہ، ایک تو پسینہ ہوتا ہے، پھر وہ جو احرام ہے وہ بھی گیلا ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے، تو بہت ہی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے الحمدللہ. کچھ عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ نوافل میں مشغول ہیں، اور کچھ دعاؤں میں، کچھ بیٹھنے میں، اسی طرح ماشاءاللہ مشغول ہیں الحمدللہ. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو زمزم کا پانی موجود ہے. یہ میں اس وقت موجود ہوں باب فتح کے قریب ہوں بالکل. ناظرین، مکہ المکرمہ ایک گرمی ہے، اور ناظرین ہمارے چاہیے جب وہ آئیں تو اپنی ساتھ چھتری لے کے آئیں، اور چھتری کا بھی پھر خیال رکھیں. چھتری مضبوط لے کے آئیں، اور اتنی بڑی نہ ہو اور چھوٹی ہو جو آپ کے بیگ میں آ جائے. اور جو بڑی چھتری ہوتی ہے وہ تھوڑا سا مشکل کا سامنا پڑتا ہے. یہ بڑی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو فولڈ ہوتا ہے ایک لاٹھی کی شکل میں ہو جاتا ہے، یہ بڑی ہے. آپ چھوٹی لے لیں جو آپ کے چھوٹے شنطے میں آ جائے، اور جب آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ اپنے بیگ میں ڈال دیں. چھوٹی چھتریاں مل جاتی ہیں جو بالکل 1 فٹ کے اور اس کے قریب ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. مضبوط لے لیں، یہ نہ ہو کہ آپ یہاں آپ آئیں تو آپ کی چھتری یعنی خراب ہو جائے. پھر یہاں سے پھر دکانوں پہ مل جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گی، تو مل جاتی ہے ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں حجاج کرام ماشاءاللہ چھتری ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو جہاں چھتری نہیں ہے پھر وہاں تھوڑی سی پریشانی اور دھوپ براہ راست ہے، اور کافی دھوپ محسوس ہوتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے یہاں جو عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کے سر پر کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی لازمی ہے. اگر کسی کے سر پر کپڑا آپ نظر آ رہے ہیں وہ صرف طواف والے ہیں، عمرے والے نہیں ہیں. لیکن عمرے والے جو ہیں وہ سر پر کپڑا نہیں رکھیں گے. یہاں احرام میں طواف والے بھی موجود ہوتے ہیں، تو احرام ڈال کے آتے ہیں کعبہ کے قریب آنے کے لیے، تاکہ اوپر ہم طواف نہ کریں بلکہ کعبہ کے قریب طواف کریں. تو پھر ایک بہانہ لے کے آتے ہیں، یعنی کہ احرام ڈال کے آتے ہیں اور سیدھے مطاف میں آ جاتے ہیں. بہرحال یہ پولیس والوں کو بھی پتہ ہے، پھر بھی تھوڑا سے آدمی رک جاتے ہیں. تو کسی نے پہن لیا، کسی نے نہ پہنا، نظام اس طرح چل رہا ہے. اور یہاں کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا طواف کے لیے، بس احرام ڈالا ہوا بس نیچے آ جائیں. اور عورتیں جو ہیں وہ ان کا یعنی کہ لباس ہی ایک احرام کی طرح ہے، تو عورتوں سے نہیں پوچھتے. اور عورتیں جیسے نیچے ہیں، اوپر جائیں، کہاں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، ان کو کوئی منع نہیں ہے. لیکن ناظرین یاد رہے، نماز کے اوقاتوں میں عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ماشاءاللہ تبارک اللہ. حجاج کرام ماشاءاللہ زمزم پی رہے ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں زمزم ہے، پھر گرمی ہے الحمدللہ. اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ماشاءاللہ. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ پاک سے دعا ہے ناظرین، اللہ پاک آپ کو بھی پینا نصیب فرمائے زمزم، اور وہ بھی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بیت اللہ کے پھر زمزم کا پانی پھر دعا، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ الحمدللہ، جب بھی پانی پئیں دعا کریں تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں زمزم کا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں انتظار ہے نماز کا ماشاءاللہ، کافی تعداد میں آپ کو عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی صفیں بنے گی تو یہ آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ پیچھے حصہ کافی خالی رہ جائے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں لیڈیز الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ نماز کی جگہ اور نمازوں کے اوقات میں لیڈیز کو الگ کر دیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ایک چھتری کے نیچے زمزم کا پانی ہے اور جو مشین کی شکل میں ہے، تو اگر پینا ہو تو آپ ادھر پی سکتے ہیں۔ یہ سامنے زمزم ہے، یہ دیکھو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے ناظرین، اور کمنٹ میں کافی دوست احباب دعاؤں کا کہتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہیں ناظرین، امید ہے اللہ پاک لے کے آئے گا، یقین سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی، ہمارے اولاد، آپ کے اولاد کے حق میں، اللہ پاک سب کے حق میں ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے ناظرین۔ اللہ پاک کسی کی دعاؤں کو رد نہ کرے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ زمزم لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے ماشاءاللہ۔ ابھی ناظرین بہت ہی پیاری ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور گرمی کی جو شدت ہے وہ کم نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، ہوا چل رہی ہے، اور ہوا جو ہے تو اگرچہ گرم ہے لیکن اے سیوں سے گزرتا ہوا آتا ہے نا، اندر اے سی ہیں تو کافی ہوا میں فرق ہے۔ تو ناظرین امید ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے ناظرین کو اللہ پاک عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ براہ راست آپ جو ویڈیو وغیرہ میں کعبہ اور کعبے کا جو طواف ہے، صفا مروہ ہے، صفا مروہ کا جو چکر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ پاک آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے امید ہے جو بے روزگار ہے اللہ پاک ان کو اچھا روزگار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے کافی دوست احباب ہیں جو دعاؤں کا ہر جگہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کمنٹ میں ماشاءاللہ، کافی تعداد میں کمنٹ کرتے ہیں ناظرین، یقین جانیے تو میں حرم میں کھڑا ہوں تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے کوئی آدمی کہہ سکے کہ ہمارا بھی ایک دوست ہے جو حرم میں ہے، وہ دعاؤں کا کہتا ہے، ہمیں دعا کا بولے، ہم آپ کے لیے دعا کہیں، تو باقی تو ویڈیو ہر بندہ بناتا ہے، لیکن اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، حرم میں کھڑے ہو کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین جب نہیں تھے ہم بھی کسی کو کہا کرتے تھے ناظرین آپ جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا مانگنا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے وہ وقت بدلا، وہ ایسا اللہ پاک نے وقت بدلا، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، جس طرح ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے، اور کوئی عمرہ کے لیے واپس آتا، جو حج کر کے واپس آتا، ہمارے رشتہ داروں میں ہم ان کے پاس جاتے، زمزم مانگتے، تو بعض دفعہ ملتا، بعض دفعہ نہیں بھی ملتا، ختم ہو جاتا، اور کھجور ایک دفعہ ملا ایک دفعہ نہ ملا، یعنی یہی سلسلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی کسی کی دعا ہے میرے بھائی، ہم جو کھڑے ہیں ادھر کسی کی دعا ہے،
ہمارے کوئی اچھے اعمال نہیں ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا اپنا کوئی نظام ہے. نہیں، یہ کسی کی دعا ہے جو آج ہم حرم میں ہر وقت کھڑے ہیں، اور جب دل چاہے ہم آ جاتے ہیں، جب دل چاہے. اکثر وقت حرم میں گزرتا ہے. تو یہ میری کمال نہیں ہے، یہ کسی کی دعا ہے. والدین کی دعا بھی ہو سکتی ہے، استادوں کی دعا ہو سکتی ہے، کسی حاجی کی دعا ہو سکتی ہے، کسی عمرہ کرنے والے کی دعا ہو سکتی ہے، کسی اچھے بندے کی دعا ہو سکتی ہے. تو آج ان دعاؤں کا جو نظام ہے، وہ جو دعاؤں کی قبولیت ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کسی کی دعا آج ہمیں لگی ہے تو ہم دیکھیں اللہ پاک کے گھر میں ہر وقت کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت کے گھر کا جب دل چاہے طواف کریں، جب دل چاہے عمرہ کریں، جب دل چاہے کسی جگہ پہ چلے جائیں. تو میرے بھائی، کوئی آتا ہے 1 مہینے کے لیے، 28 دن، 15 دن کے لیے. ہم اپنی مرضی سے کھڑے ہیں، جب دل چاہے گھر جائیں، جب دل چاہے واپس آئیں. اور میرے بھائی، یہ اللہ رب العزت کی کسی نیک بندے کی دعا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں میرے بھائی، ہم آپ کے لیے دعا کریں. آپ ادھر آئیں، اللہ پاک کے گھر کو زیارت کریں، طواف کریں، صفا مروہ کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، چاہے وہ اپنے ملک کا ہو، چاہے کسی اور ملک کا ہو. ہم سب کے لیے، ہم مسلمان کا بھائی ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آج بھی موجود ہیں: المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہے. دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے، کسی کی نفرت نہیں ہے، چاہے دور کے ہوں چاہے نزدیک کے ہوں، کسی کے دل میں نفرت نہیں رکھتے. تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صاف رکھے، اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے دور رکھے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سفید بنائے. سیاہی جو ہے دلوں پر، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے دلوں کی سیاہی سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگتا ہے، داغ لگتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس سیاہی کو ختم فرما دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ توبہ نہیں کرتا تو دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ کرتا ہے تو دوسرا دبا لگتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ داغ دبے لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب سیاہ ہوتا ہے تو پھر اس کو نیکی اور بدی میں فرق نہیں نظر آتا، بلکہ وہی نیک لوگوں کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، اور نیک لوگوں کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ کتنے بڑے نمازی ہیں، میں جانتا ہوں کتنے بڑے عمرے کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دل کے اندر سیاہی ہے. تو ہمیں تو اپنے اعمال کے پیچھے، ہمیں تو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے اعمال کو. وہ دوسرا جانے اور اس کا کام جانے، لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں. اور یہ بھی ایک شیطان کا ایک جال ہے، شیطان کی ایک طریقہ کار ہے، مکر ہے. وہ دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ تو اچھا ہے، وہ برا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان، وہ اچھا انسان ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں یار صحیح ہوں، نہیں ہوں، میں غلط ہوں، تو دوسرا آدمی صحیح ہے. کہ اگر غلط بھی ہوگا تو ممکن ہے کسی موقع پر اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق دے دے. جب اپنے آپ کو تم صحیح کہو گے، اگلے کو غلط کہو گے، تو پھر اس سے دل اور مضبوط ہوگا. وہ گناہوں پر، اور ہم کون سا بندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہر ایک انسان کے الگ الگ گناہ ہیں. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. اللہ پاک ہر شر سے، لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یہ ہیلی کاپٹر ماشاء اللہ چکر لگا رہا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ بھی کبھی کبھی اوپر بھی فوجی ہوتے ہیں تو وہ نظام کو دیکھتے ہیں اوپر سے،
اور نیچے والوں کو بتاتے ہیں کتنا رش آ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، اسی طرح معلومات دیتے رہتے ہیں. اور زیادہ تر حج اور رمضان میں یہ سلسلہ زیادہ رہتا ہے اور آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اتنا پیچھے نظام یعنی کہ آدمی آ رہے ہیں تو اتنی کی جگہ بناؤ، وہاں جگہ خالی ہے وہاں لے کے جاؤ. یہ ماشاءاللہ بہت بڑا نظام ہے حرم شریف کا. ماشاءاللہ گرمی دیکھیں اور حجاج کرام ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں میرے بھائی ہمیں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لیکن یہاں کا جو نظام ہے وہ ہر جگہ کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی جگہ خالی نہ رہے تاکہ جتنے بھی پیچھے آنے والے ہیں اور سب کو موقع ملے، سب کو جگہ ملے حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے. اور ہمیں چاہیے کہ رستوں پر نہ بیٹھیں، ہمیں چاہیے کہ جو طریقہ کار ہیں ان کے مطابق چلیں تاکہ خود بھی پریشانی سے بچیں، اوروں کو بھی پریشانی سے بچائیں. جب نماز کے لیے تم آؤ تو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آئیں. جو ابھی جو نظام چل رہا ہے اتنا رش نہیں ہے، آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے انشاءاللہ جگہ مل جائے گی آپ کو جہاں جانا چاہتے ہیں. اور بعض دفعہ میرے بھائی تم کپڑے پہن کے آتے ہو، پھر مین گیٹ سے آتے ہو یا اندر جانا چاہتے ہو، کعبہ کے یعنی کہ کعبہ کے پاس آنا چاہتے ہو تو کپڑوں کے ساتھ بھائی نہیں آنے دیتے. تو آپ خیال رکھیں، آپ نہ آئیں بلکہ آپ احرام ڈالیں اور آ جائیں، احرام پہن کے آپ آ جائیں. جب یہ پولیس والے کہہ دیں کہ بھیا راستہ بند ہے، پھر بند ہی ہے سمجھ لیں، پھر نہیں کھولیں گے یہ. اور جب پولیس والے کہیں ادھر سے ہٹ جاؤ یہ راستہ ہے، فوراً ہٹ جائیں. اور کیونکہ ان کو معلومات ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم لوگ پھر ضد کر جاتے ہیں نہیں جانا نہیں جانا، پھر وہ آپس میں وہ بھی پریشان ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے جو قوانین ہیں، ان کو جو نظام ضبط ہے، ان کا جو نظام ہے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے، اور ان کو فالو کریں، اپنی منمانی نہ کریں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں میرے بھائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما شاء الله تبارك الله. ماشاء اللہ تبارک اللہ. نماز کے بعد کا خوبصورت منظر اس طرح کا ہوتا ہے. دیکھو اس میں کوئی لیڈیز نظر نہیں آ رہا، آہستہ آہستہ پھر شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے ٹائم لیڈیز کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر طواف میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء فجر کی نمازوں میں بھی لیڈیز کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ پیچھے عورتیں رہیں اور آگے مرد رہیں. اور یہ سامنے میں اس وقت کھڑا ہوں باب فتح کے پاس، یہ سامنے باب فتح ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے باب فتح. اور اس کے ساتھ یہ جو مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں یہ مردوں کی جگہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں یہ مردوں کی جگہ ہے. اور باب فتح سے آگے جو یہ سامنے ہے ایریا ہے یہ عورتوں کی جگہ ہے. چاہے ظہر کی نماز ہو، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز ہو، جو بھی نماز ہوگا یہ عورتوں کی ہے. اور پیچھے زیادہ سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، آگے مرد ہیں. جہاں طواف چل رہا ہے یہ عورتوں کی جگہ نہیں ہے نماز کے لیے، یہ مردوں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. مطاف جہاں طواف چل رہا ہے یہ مرد ادھر آ جاتے ہیں اور پیچھے عورتیں چلی جاتی ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ناظرین طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کا راستہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے بھی ہماری ویڈیو میں صفا مروہ کا راستہ موجود ہے. نئے آنے والے دوست احباب ان کو معلوم نہیں ہوتا اس لیے بار بار بتایا جاتا ہے. یہ جو چھتری نظر آ رہی ہے یہ زمزم، اس کے نیچے زمزم ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے زمزم پانی کے کولر موجود ہیں. ناظرین ابھی تو گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے حجاج کرام جو عمرہ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ بہت کم ہی ٹھہرتے ہیں گرمی میں. اور جو ہی سورج کم ہو جاتا ہے یعنی عصر کے بعد پھر یہ جگہ فل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. پھر
عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ بیٹھے رہتے ہیں طواف اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، بیت اللہ کی زیارت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کافی دوست صحابہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ جو جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ جگہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ سامنے بیت اللہ اور سامنے ہی آپ کو مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے حجاج کرام عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ اس کے نیچے یہ جو پلاسٹک کا لگایا جاتا ہے حواجز کو کہتے ہیں، یہ جو رکاوٹیں ہیں تو ان کے اندر آ کے پڑھیں، آپ ان کے اندر بیٹھیں اور پڑھیں نماز، آپ کو روکیں گے نہیں ہے۔ جب رستوں پر بیٹھیں گے تو آپ کو روک دیا جائے گا۔ اور پیچھے ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا سایہ ہے، یہ جو برآمدہ ہے اس کے نیچے سایہ ہے، تو سائے پر بیٹھنا ہو تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ جب دھلائی والے آتے ہیں پھر اٹھا دیتے ہیں صفائی کے لیے، پھر اٹھایا جاتا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں، آپ کو صفا مروہ کا راستہ دکھاتا ہوں، بہت خوبصورت۔ ابھی ناظرین آپ کو لے کے جا رہا ہوں صفا مروہ کے راستے پر۔ نماز کے بعد کافی رش ہوتا ہے اور اس لیے حجاج کرام کی جو تعداد ہے آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ پلر پر یہ صفا مروہ کا راستہ، تیر کا نشان آپ کو بتا رہا ہے، اس سائڈ پہ صفا مروہ ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں صفا مروہ سے نیچے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم لك الحمد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ ہے خوبصورت منظر ماشاءاللہ صفا مروہ کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ بدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر عليم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ ماشاءاللہ بہت پیارا منظر، اللہ پاک ہمارے ناظرین کو دیکھنا نصیب فرمائے بار بار، اور یہاں آ کر طواف کریں، یہاں آ کر صفا مروہ کریں اور یہاں بیٹھ کر دعا کریں، اللہ پاک قبول منظور فرمائے۔ ناظرین یہاں کا جو منظر ہے بہت خوبصورت، اور یہاں کا جو صفا مروہ کا جو موسم ہے بہت ٹھنڈا ہے اور سردی لگتی ہے۔ اگر تھوڑی سی دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے
تو آپ کو کافی سردی لگے گی. یہاں کا جو موسم ہے بہت زبردست ہے اور ہمارے جیسوں کو تو سردی لگتی ہے. تھوڑی دیر تک ہم اگر بیٹھ گئے تو سردی لگے گی. ابھی کیونکہ ہم باہر سے آئے ہیں, گرمی ہے کافی, اور اگر حاجی لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تو کافی موسم چینج نظر آئے گا آپ کو. اللہم لک الحمد و لک الشکر. صفا مروہ کا ماشاءاللہ خوبصورت منظر, اور اندر کا جو موسم ہے وہ بھی بہت زبردست اور بہت ہی ٹھنڈک ہے اندر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ماشاءاللہ. صفا مروہ کے جو چکر ہیں وہ 7 ہیں. صفا سے سٹارٹ کریں گے, مروہ تک پہنچیں گے تو 1 مکمل ہو جائے گا. واپس آئیں گے صفا تک تو 2 مکمل ہو جائیں گے. پھر جائیں گے مروہ تک, پھر یعنی کہ آپ کا 1 اور مکمل ہو جائے گا, 3 ہو جائیں گے. پھر واپس صفا میں آئیں گے تو آپ کا 1 اور چکر یعنی 4 مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, سنگل چکر ہے اور ڈبل نہیں ہے, یاد رہے. اور بعض دوست احباب صفا سے چلتے ہیں واپس صفا تک آتے ہیں تو 1 چکر مکمل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آصف کیا ٹھیک طبیعت سے ٹھیک ہے, کیسے ہوگا شکر اور چلتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ماشاءاللہ. یہ جو گرین لائٹ کا جو منظر ہے بہت ہی اچھا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں, وہ بھاگنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے. ابھی تو کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا, تو ان کی دوڑ بہت دیکھنے کی ہوتی ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ماشاءاللہ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں آپ صفا مروہ کا. اور ناظرین اب میں باہر نکلتا ہوں صفا مروہ سے. یہ نماز کے ٹائم یہ سیڑھیاں بند ہوتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو رستہ ہے نماز کے ٹائم بند ہوتی ہیں, تو جب نماز کے بعد یہ رستے کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے جو وہ دروازہ ہے اس دروازے سے نکلنے کے لیے یہ رستہ کھول دیتے ہیں تاکہ حجاج کرام کا رش جو ہے نا وہ جلد ختم ہو جائے. تو حجاج کرام اگر نکلنا چاہیں تو ایک گیٹ سے نہ نکلیں بلکہ ہر گیٹ سے نکلنے والے ہو جائیں, تاکہ پریشانی نہ بنے حجاج کرام کو. کیونکہ جو اندر ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں, جو باہر ہیں وہ اندر آنا چاہتے ہیں, تاکہ عمرہ والے بھی تنگ نہ ہوں. جو عمرہ کر چکے ہیں وہ بھی باہر جانے میں جلدی سے باہر نکل جائیں. اس لیے تھوڑا سا ہر رستہ کھول دیتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اوپر سے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بیت اللہ کا خوبصورت منظر. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ اللہ رب العزت کے گھر کا خوبصورت منظر, اور حجاج کرام کا جو چھتری ہیں وہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں. یہ دیکھیں, اور جو حج میں جو رنگ پرنگ چھتری تھے تو یہ اکثر سفید چھتریاں ان کے ہیں. یہ بیت اللہ کا دروازہ. ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله على ما أوليانا، الحمد لله على ما ألهمنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما هديتني للإسلام أسألك ألا تنزع مني حتى توفاني وأنا مسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اغفر وارحم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت اچھا منظر ہے. اس وقت میں ہوں یہ عرضی پہ ہوں، یعنی باب عبدالعزیز اور کنگ فہد. ان کے دروازے کے سامنے آئیں گے، نیچے نہیں اتریں گے تو اسی جگہ پر آئیں گے جس جگہ پہ ہم ہیں. تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کا. ماشاء اللہ. ترکی حضرات بیت اللہ کے یہاں زیارت دیکھ کے لطف اندوز ہو رہے ہیں چھوٹے بچے. ماشاء اللہ. ترکی کا جو گروپ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو یہاں بھی کھڑے ہیں اور ماشاء اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ باب ملک فہد اور اسی طرح یہ باب عبدالعزیز. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو اس سائڈ پہ باب فتح ہے، ٹھیک ہے، باب فتح نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح تھوڑے سے آگے جائیں تو یہ آپ کو باب عبداللہ نظر آئے گا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ ہے اوپر سے خوبصورت منظر. دور الاول کا جو ہے منظر ہے وہ نظر نہیں آئے گا. آپ اوپر چڑھیں گے تو کعبہ بہت ہی کم نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اوپر بھی ہے اور دوسرا عمرہ کرنے والے تو یہاں آتے ہیں تو آپ یہاں بھی طواف چل رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں اے سی وغیرہ ہے اور گرمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں گرمی نہیں ہے، یہاں طواف کا اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اور ویل چیئر والے اور کہیں کہیں آپ کو کپڑے والے نظر آئیں گے تو
وہ کیونکہ رش جب ہوتا ہے تو کوئی ایک آدھا جی آ ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا آگے پیچھے وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جانا نہیں دیا جائے گا. وہ بھی کسی چکر میں ہوتے ہیں اس لیے اندر داخل ہو جاتے ہیں, وگرنہ یہاں الاؤ نہیں ہے. جب پولیس والے پھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو باہر نکال دیتے ہیں. تو بہرحال شوق ہے کہ ہم بیت اللہ کے پاس پہنچیں اور اللہ پاک کے گھر کے قریب ہوں. چند دن کے مہمان ہیں. اللہ پاک ہر ایک کے جذبات کو اور ان کے مطابق اللہ پاک اجر دے, ثواب دے. اللہ پاک ان کی ضروریات کو اور ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب آہستہ آہستہ یہ جو رش آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, بلکہ تھوڑی دیر کے بعد پھر رش زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. نماز عصر کا جب وقت آئے گا تو رش بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ سیڑھی ہیں باب عبدالعزیز کے نکلنے کا راستہ, اور یہی سیڑھیاں آپ کو صفا مروہ کی طرف لے گئے. آپ اوپر چڑھیں گے اور آپ اس طرح چلے جائیں گے تو صفا مروہ نظر آئے گا آپ کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.